رات خاموش تھی مگر دل کے اندر ایک طوفان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور ننھے بیٹے کو ساتھ لے کر ریت کے اس سمندر کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں نہ سایہ تھا، نہ پانی، نہ کوئی زندگی کا نشان۔ ہر قدم کے ساتھ دل پر ایک اور بوجھ بڑھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک باپ کا سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ وہ وادی آ گئی تھی، چاروں طرف سنگلاخ پہاڑ، نیچے تپتی ہوئی ریت، ہوا بھی جیسے جل رہی ہو۔ انہوں نے کھجور کی ایک چھوٹی سی تھیلی رکھی، پانی کا ایک مشکیزہ رکھا اور خاموشی سے پلٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حیران رہ گئیں۔ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، دل کانپ رہا تھا مگر قدم تھے کہ رکے ہی نہیں۔ انہوں نے پھر پکارا، اس بار آواز ٹوٹ رہی تھی، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ قدم رکے تھے، آنکھیں بند ہو گئیں اور ایک آہستہ سا جواب آیا کہ ہاں۔ اور یہ ہاں تاریخ کا سب سے بھاری لفظ تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ نہیں، حضرت ہاجرہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ یقین تھا، یہ مکمل سپردگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی کے پیچھے جا کر ٹوٹ گئے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، آواز لرز رہی تھی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیری رضا کے لیے ایک ویران آبادی میں بسایا ہے، تو ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر دے۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی، یہ ایک باپ کا خون تھا، خون دل تھا۔ ادھر وادی میں دن گزرنے لگے، پانی کم ہونے لگا، ننھا اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگا۔ ماں کا دل جیسے سینے سے باہر آ جائے، بچے کے خشک ہوتے ہونٹ، کمزور رونا، وہ منظر کوئی بھی ماں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت ہاجرہ اٹھیں، وہ صفا پہاڑی کی طرف دوڑیں، ریت جل رہی تھی، قدموں کے نیچے آگ سلگ رہی تھی۔ اوپر چڑھ کر دیکھا، کوئی نہیں، وہ نیچے اتریں اور پھر مروہ کی طرف دوڑیں، دل میں ایک ہی صدا، یا اللہ یا اللہ، ایک بار، دو بار، تین بار، ہر بار امید ٹوٹی مگر یقین باقی رہتا۔ ساتویں بار جب وہ مروہ پر پہنچیں تو سانس ٹوٹ رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور اسی لمحے ننھے اسماعیل کے قدموں کے قریب زمین ہلنے لگی۔ ایک آواز، پانی کے بہنے کی آواز۔ حضرت ہاجرہ دوڑ کر آئیں، زمین سے صاف شفاف پانی پھوٹ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں، ہاتھوں سے پانی سمیٹنے لگیں اور کہنے لگیں، زمزم زمزم، رک جا، زمزم یعنی رک جا۔ مگر وہ پانی رکنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو قیامت تک کے لیے آیا تھا۔ وہ وادی جو سنسان تھی آج دنیا کا مرکز بن چکی ہے۔ ہر حاجی، ہر معتمر اسی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ کیونکہ ایک ماں نے مایوسی کی بجائے یقین کو چنا تھا۔ مگر یہ سب کچھ صرف آغاز نہیں تھا۔ یہ بچہ جس کے قدموں سے زمزم نکلا تھا، ایک دن اپنے باپ کے ساتھ ایمان کا سب سے بڑا امتحان دینے والا تھا، اور وہ لمحہ انسانی تاریخ کا سب سے لرزہ خیز لمحہ ہوگا۔ کیا ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟